ابلیس نے مولوی تیار کیا، پھر مولوی نے فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب تیار کیا، اور اس کے بعد بریلویوں کا اپنا لٹریچر، تو اہل حدیثوں کا اپنا لٹریچر تیار کروایا، اور یہ کہا خطبوں میں، تقریروں میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کہ قرآن تم ڈائریکٹ مت پڑھو، بیٹھ جاؤ گے، جاؤ مولانا صاحب کی وہ کتاب پڑھ لو، مولانا صاحب کی وہ کتاب پڑھ لو۔ اس چکر میں خدا کی قسم جو پاکیزہ لٹریچر تھا قرآن کے مطابق مولانا مودودی کا اور ایسے ایسے درجنوں علماء حق کا، درجنوں علماء حق کا وہ لٹریچر دب گیا، اور یہ وطن پرست، نسل پرست، فرقہ پرست، مسلک پرست تو علماء کے لٹریچر چلنے لگے صاحب۔ شیطان نے بہت لمبا راؤنڈ لیا میرے بھائی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ آپ رمضان میں آئے ہیں، سال بھر آئے، اس محفل میں زندگی بھر آئے، شاید اللہ تعالیٰ اس محفل اور اس درس قرآن کے طفیل آپ کے دل دماغ کھول دے، آپ کی دنیا کو سنوار دے۔ جب قرآن کی باتوں پہ عمل کرو نا تو خدا کی قسم دنیا سنور کر رہتی ہے۔ یہ حال عمر ہی بول رہا ہے۔ کل کا ایک نادار انسان آج کا صاحب حیثیت آدمی، جب قرآن کا اثر ہے، قرآن کا اثر ہے، جب قرآن کے مطابق آپ حلال و حرام کا خیال رکھیں گے، پردے کا خیال رکھیں گے، جب قرآن کے مطابق آپ اپنے اخلاق اپنا کیریکٹر سنواریں گے، اللہ آپ کو دنیا میں عزت دے گا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ساری صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، تو اللہ ہی نے اپنی شریعت میں بتایا ہے کہ ان صلاحیتوں کو صحیح رخ دیا جائے، غلط رخ نہ دیا جائے۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو غلط رخ دیا جائے۔ یہ شیطانی کام ہے، شیطانی حکومت، شیطانی اقتدار ہوتا ہے، تو تمہاری صلاحیتوں کو غلط رخ دیتا ہے۔ جاؤ کعبہ خانے جاؤ، فلمیں جاؤ، جوا کھیلو، تمہارا سارا انتظام ہے، گندی فلمیں، گندی تصویریں، اگر سیکس بھڑکتا ہے تو انتظام کر دیا ہے ہم نے، سینٹر پوائنٹ جیسے ہر پوائنٹ پر جائیے، کوئی دقت نہیں، تم بھی آزاد وہ بھی آزاد۔ لیکن اللہ نے عورت مرد کے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ ان صلاحیتوں کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دو۔ نکاح میں جلدی کرو، نکاح میں جلدی کرو، جیسا حدیث ہے کہ افطار میں جلدی کرو، حدیث ہے افطار میں جلدی کرو، ویسی حدیث ہے کہ نکاح میں جلدی کرو۔ ایسا افطار میں جلدی کرو، آپ ایک دو منٹ دیکھتے بیٹھے کہ 2 منٹ کہیں زیادہ نہ ہو جائیں، 2 منٹ کہیں زیادہ نہ ہو جائیں۔ 2 منٹ پہلے اگر کھول لے تو سنت کے مطابق ہے اور بھلائی پر ہے، یعنی شعور ہے ہم کو کہ 14.5 گھنٹے کا روزہ اللہ مکروہ نہیں کرے گا 2 منٹ کی وجہ سے۔ آپ کو پاس کر دیا اس نے، آپ کو اگر 60 نمبر مل گئے اور 85 مل گئے تو میرٹ میں آپ کو 15 چھوٹ بھی گئے، تو اگر 2-4 منٹ پہلے آپ نے افطار کر لیا تو آپ کا روزہ ہو گیا، خدا بھی خوش ہو گیا کہ میرا بندہ گویا شعور رکھتا ہے، میں اتنا تنگ نظر نہیں ہوں 2-4-5 منٹ پہلے کھول لو گے تو تمہارے 14 گھنٹے کو کھا جاؤں گا میں، نہیں کرتا قبول۔ میں 5 منٹ پہلے، آج کے ٹائمنگ سے 5 منٹ پہلے میں روزہ کھولتا ہوں، افطار کرتا ہوں۔ کیوں کہ ان کے جنتری کے حساب سے جو ٹائمنگ ہے پہلے سے 2-3 منٹ لیٹ ہے، اور پھر بے جا رہے ہیں مسجد کے مؤذن اور بھی 2 منٹ لیٹ کر دیتے
تو زیادہ سمجھداری کے میاں 15 گھنٹے رک گیا تو 2 منٹ نہیں رک سکتا کہ کئی بار نہ ہو جائے. اس طرح 5 منٹ پہلے کھول لیتا ہوں. 60 پر تھا کانٹا تو میں 55 پہ کھول رہا تھا, اب آ گیا 57 پہ تو میں آ گیا ہوں 50-52 پہ. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے شعور ہو یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقیقی دین بتانے کے چکر میں میرے کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ افطار میں جلدی کرو. رسول اللہ نے فرمایا کہ نکاح میں جلدی کرو. نکاح 10 سال لیٹ کیسے؟ کیوں لیٹ کر رہے ہو آپ؟ کس نے مجبور کر دیا آپ کو 10 سال لیٹ ہونے پر؟ رسول اللہ نے بلوغت کی کوئی عمر نہیں رکھی تھا. بلوغت کی 18 سال نہیں. ہماری دادی نانی پردادی پرنانیوں کے نکاح 12 سال میں ہو گئے, جبکہ پاکیزہ ماحول تھا اس وقت. بچہ بچی بالغ ہو جاتے تھے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ رشتے کیا ہوتے ہیں, یہ رشتے ازدواج کیا ہوتا ہے, یہ مرد و زن کے تعلقات کیا ہوتے ہیں, معلوم نہیں تھا. شادی کے بعد جانتے تھے وہ کہ نکاح اور شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس وقت 12-13 سال میں نکاح کر دیتے تھے. اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ پھر 12-15 سال میں جو نکاح ہوتے تھے 10-10 12-12 بچوں کی مائیں, تندرست بچے. سیزر کا زمانہ نہیں تھا, سازشوں کا, نارمل ڈلیوری, صحت مند ماں, صحت مند بچہ. کلی سے گویا پھول بن جاتی تھی وہ شادی کے بعد بچی. یہ ترتیب اسلام نے رکھی اور ایمان نے کہا کہ یہ سب کام اللہ کے ہیں, اللہ کے کام ہے. موت دینا, زندگی دینا, اس کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. یہ ایمان والی بات تھی. ماں کے 3 درجے اس لیے رکھے گئے کہ وہ ویسی تکلیف سہتی ہے, درد ذہن. باپ کا 1 درجہ اور ماں کے 3 درجے. ماں کے 3 درجے اس لیے کہ وہ پہلے دن سے بچہ پیٹ میں, باہر, اور پھر اس کے بعد اس کی پرورش کوئی مذاق نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ نے صرف یہ ممتا میں ہی رکھا ہے, بچوں کو پالنا پوسنا, ان کی نگرانی کرنا. اور یہ فرما دیا رسول اللہ نے کہ اس سلسلے میں اگر یہ سب کرتے ہوئے مرتی ہے تو شہید ہے. ابھی جو قاضی ہیں اور شہید ہو رہے ہیں افغانستان میں اور عراق میں, وہ ثواب ہے مسلمان خاتون کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے مرنے میں, وہ ثواب ہے. گھر سے باہر نہیں نکلے گی, شوہر کی وفادار رہے گی, خدمت گزار رہے گی شوہر کی, شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرے گی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی, شوہر کی وفادار رہے گی, بچوں کی خدمت میں رہے گی, نماز پڑھے گی, روزے رکھے گی, زکات دے گی, جنت میں جائے گی. اتنا شارٹ کٹ ہے عورت کے لیے. تو تھوڑی وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے, میں پہلے ہی بول چکا ہوں کہ ہم دینیات کے سلسلے میں بالکل نل ہیں. ہم نے نہ سلیبس پڑھا, سلیبس میں کفر ہے, الحاد ہے سلیبس میں ہمارے, اور نہ ہم نے قرآن دیکھا. ہم بالکل پوری طرح نل ہیں. ہم جمعہ کے دن مولوی صاحب کو جاتے ہیں تو مولوی صاحب بھی شومی قسمت کہ مسلک پرست ہیں, فرقہ پرست ہیں اور غلام ہے, مکار کے غلام ہے. اس لیے مجھے ہر مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے اس وقت اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھر میں چین سکون اور اپنی بہو بیٹیوں کو بیماری سے بچانا تو خدا کی قسم کھا لے کہ سیزر سے بچہ نہیں ہوگا. یہ یہودی کی سازش ہے, یہ برتھ کنٹرول ہے. یہ سمجھے آپ؟ اندرا گاندھی نے دیکھ لیا, ایمرجنسی میں دیکھ لیا, ایمرجنسی لگ گئی, سب ہو گیا, کٹوا ڈالی اس نے, کتنوں کو بھگت لی.
تو پھر شیطان نے چال چلا کہ یوں نہیں تو یوں، 2 کے بعد بند۔ اگر آپ بچے کو، اگر آپ اپنی بچہ کو ہاسپٹل لے جاتے ہو پرائیویٹ یا سرکاری، تو وہاں آپ کو مجبور کر دیا جائے گا بھائی، آپ کو مجبور کر دیا جائے گا سیزر پر، اور اچھے سالوں سے ہارون عمری کو سننے والے پریشر میں جاتے ہیں اور سیزر کروا ڈالتے ہیں۔ ایک بار تماچا مار دے بس لفظوں کا کہ مرتی ہے تو مر جائے۔ اللہ پر ایمان ہے میرا، میں کافر نہیں، میں مسلم ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کرتا ہے یہ انتظام، اللہ کرتا ہے۔ اونٹنی کے سیزر نہیں ہوتے، ہتنی کے سیزر نہیں ہوتے افریقہ کے جنگل میں۔ اپنی بستیوں میں دیکھ لو تم، گائے اور بھینس اور بکری کے کتنے سیزر ہوئے، کتنے مر گئی بکری اور کتنی مر گئی گائے اور کتنی مر گئی بھینس۔ یہ اللہ کے کام ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ ارے مسلمانوں، تم سے تمہاری توحید کو، تمہارے دین کو اور تمہاری سمجھ و شعور کو چھین لیا اس سلیبس نے۔ اردو اسکول والے، مہارشی اسکول والے، مٹھ مندر والے سلیبس نے تم کو اندر سے کافر بنا دیا۔ ارے باپ رے کچھ ہو جائے گا، ارے باپ رے کچھ ہو جائے گا، ارے باپ رے کچھ ہو جائے گا۔ تمہارے پاس کوئی خدا نہیں، رسول نہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں کہ مرتی ہے تو مر جا۔ قرآن کہتا ہے اللہ موت و حیات کا مالک ہے، وہ چاہے گا تو میرے گھر میں ایک نئی زندگی اور دے گا، وہ چاہے گا تو ایک زندگی اور لے لے گا۔ میرا ایمان اللہ پر ہے، خدا کی قسم ایسی عورت کو نارمل ڈلیوری ہوگی، کلوں سے گھی کھائے گی، میوہ کھائے گی، وہ جڑی بوٹی سے اپنا علاج کرے گی، پلے گی پھولے گی، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تماچا ہوگا یہ کافر کی حکومت کے چہرے پر۔ جنی ایکسپریس، گونڈوانا ایکسپریس، ذرا آپ نام تو دیکھو ہندی کے، جنی آنگن واڑی، ایک بیٹھے یہ نگران وہاں پر آنگن واڑی میں کہ گھر گھر جا کے معلوم کرو کون پریگننٹ ہے، اس کو آخری وقت میں لا کے تم اگر کمیلے میں چھوڑ دو گے، کمیلے میں جہاں کاٹا جاتا ہے، تم کو انعام ملے گا، تم کو بھی انعام ملے گا، اور جو کٹے گیا کٹوائے گی ہے نا اس کو بھی انعام ملے گا۔ اتنی رعایتیں، اتنی سہولتیں، ارے باپ رے، ساری بہو بیٹیاں ماما کی، ماما جگ ماما، شیوراج سنگھ چوہان جگ ماما، اتنا خیال، ارے باپ رے، اپنی بھانجی کا۔ خدا کی قسم تم مسلمان نہیں، قصور تمہارا ہے، وہ بیچارہ ہے، بیچارہ۔ کاش میرے سامنے ہوتا تو شیوراج کو بولتا ایمان لیا، اسلام قبول کر لے، چھوڑ یہ دنیا داری اور سیاست، مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد تیرا سلیبس اور تیرا سسٹم یہ قرآن ہے اور تیرا نیتا محمد رسول اللہ ہے۔ آج کے بعد بھارتی سنویدھان کا انکار کرے گا تو، اور خدائی سنویدھان پر ایمان لا چکا ہے اس لیے جنت میں جائے گا۔ مر گئے یہ، ارے باپ رے بھوپال بھرا ہوا ہے، خدا کی قسم پنڈوں سے بھوپال بھرا ہوا ہے۔ ایک دن تو پورا دعا کیسے رہتا ہے اجتماع میں، 10 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، کبھی دیکھے تھے ایک جگہ 10 لاکھ کو؟ جھوٹو 10 لاکھ کو اکٹھا کبھی دیکھے تھے؟ پورا ایک دن دعا کا، رسول اللہ نے لمبی دعائیں مانگنے سے منع فرمایا، بھرا ہوا ہے بھوپال۔ ایک بار بھی اگر کسی نے شیوراج سنگھ کو دعوت دی ہو تو بتائیں یہ، ارے تم کیا اسلام کی دعوت دو گے غیر مسلموں کو؟ جماعت والوں اور مسلک والوں، تم خود مسلمان نہیں بن سکے، دوسرے کو کیا بناؤ گے بیچارے کو؟ مسلمان بننے کے لیے ہندوستان کی حکومت کا انکار کرنا پڑے گا اور اللہ کی حکومت پر یقین رکھنا پڑے گا۔ اللہ کی حکومت آسمانوں میں ہے، زمین پر ہے، زمین پر اور سمندروں پر، پرندوں پر، ہر شے پر اللہ کی حکومت ہے۔ ہم پر بھی اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت۔ یہ مطلب ہے آیت الکرسی کا، آیت الکرسی کا ہے
آیت وسیع کرسیہ السماوات والارض. سمجھ رہے آپ؟ مگر یہ بات کبھی نہیں آتی جو میں یہاں کر رہا ہوں. اس طرح اگر خطبے میں یہ بات آئے تو یہ قوم خدا کی قسم مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اللہ کے نام پر, جینے کے لیے نہیں. یہ اس کی تاریخ ہے, مگر مولویوں نے اس کو کائر بنا دیا. خدا کی قسم کائر بنا دیا, اس کو کائر بنا دیا. سنتے ہوئے ڈر لگتا ہے, سنتے ہوئے ڈر لگتا ہے, حق بولنے میں ڈر لگتا ہے, حق کا فیور کرنے میں ڈر لگتا ہے. اس کو یہ سنتی ہے سب کو, سمجھتی ہے سب کچھ, لیکن فیور نہیں کرتی. ساحل کی تماشائی ایک ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں, امداد نہیں کرتے. اتنی ہمت نہیں کہ اپنے کائر مولوی سے بولیں کہ مولانا جب تلوار سے اسلام نہیں پھیلا تو پھر پورے قرآن میں جہاد جہاد اور جنگ ہی جنگ اور جنگ ہی جنگ کیوں ہے؟ دانت شہید کیوں ہو گئے نبی کے؟ امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبا لی ہندا نے؟ سینکڑوں حفاظ کیوں شہید ہو گئے؟ کھڑے ہو کے نہیں پوچھ سکتی, کھڑے ہو کے. اور تم بول رہے ہو اخلاق سے پھیلا, تو مکہ سے کیوں نکال دی گئے 13 سال کے بعد؟ رسول اللہ اخلاق نہیں تھے کیا ان کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس اخلاق نہیں تھے کیا؟ کیوں نکال دی گئے 13 سال؟ کیوں نکال دیے گئے؟ کچھ پوچھو تھا. مردود عید الاضحیٰ قربانی, عید قربان کے موقع پر خطبہ دے رہا ہے, بھلیا بنا کر ابراہیم علیہ السلام کی داستان بیان کر رہا ہے, اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی. نمرود غائب, نمرود کا ایک بار بھی ذکر نہیں آیا, خطبہ ختم ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ گویا فلم شولے پوری ختم ہو گئی, گبر کا ذکر نہیں آیا, گبر کا ذکر نہیں آیا. کیا کرے سمجھانے کے لیے؟ کچھ تو بولنا پڑے گا نا. اب وہ بول رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے پوری اسٹوری بیان کر دی فلم شولے کی, اس میں سب آ گئے, کرم ویرو ٹھاکر بسنتی سب آ گئے اس میں, لیکن گبر نہیں آیا. گبر کے بارے میں تو بتاؤ. کچھ ہی پوچھتے ہوئے تو سمجھ رہے آپ؟ اس نے غلط پوچھا گیا. میرے بھائیو پوری ابراہیم کا قصہ ختم, نمرود نہیں آیا. یہ قوم کا حال ہے. اور چلی بکرے کھانے کے لیے, گائے کھانے کے لیے کاٹ کاٹ کے نا, چوری کی گائے, چوری کی گائے. لوک تنتر میں, سیکولر ڈیموکریسی میں, لوک تنتر میں, ارے ظاہر بات ہے کہ جب تیرا ملا نمرود کا نام لینے سے, یعنی موجودہ حکومت نمرود ہے, بھارتی حکومت, بھارتی سمجھا, ڈرے گی تو تجھ کو تو چوری کی گائے کھانا پڑے گا. کیسے آزاد کھا سکتا ہے تو؟ ذرا اس پہ بول دے, بڑا حق گو بنتا ہے, بڑا حق گو. 35-40 کروڑ مسلمان, ہم کو یہاں آزادی ہے نماز پڑھنے کی, گائے کھانے کی آزادی کیوں چھین لیا اس حکومت نے؟ اس پہ سزا کیوں ہے 7 سال کی؟ آرہا سمجھ گئے؟ یہ بات اگر ممبر رسول سے نہیں ہوتی تو خدا کی قسم آپ سمجھ لیجئے کہ دال میں کالا ہے. ان مولویوں نے, ان ٹکڑے توڑوں نے, ان بھاڑے کے ٹٹوؤں نے, یہ نام نہاد مولویوں نے اس قوم کو غلام بنا دیا, کافر کا, مشرک کا. اور کہاں سے؟ مسجد کے اندر ممبر رسول سے. اور ہم جیسوں کو روک دیا کہ آپ تقریر نہیں کر سکتے, اور آپ خطبہ نہیں دے سکتے, اور آپ ہماری مسجد میں درس نہیں دے سکتے. چولہے باہر جاؤ, چولہے باہر میں جاؤ, رکھ اپنی مسجد اپنے باہر. جب رسول اللہ اسلام کا پیغام لے کے آئے تھے تو ابو لہب, ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا کہ محمد خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا, کچھ بول نہیں سکتا. تاریخ دوہرا رہی اپنے آپ کو, لیکن محمد رک نہیں گیا.
محمد رک نہیں گیا، یہ تاریخ دوہرا رہی ہے گویا کہ ہمارا خطبہ تمہاری مسجدوں میں نہیں، رسول اللہ کا خطبہ اور نماز خانہ کعبہ میں نہیں۔ مگر رسول اللہ کا مشن جاری رہا۔ ایک کمرہ اسی طرح کا، ایک کمرہ دار ارقم کا، دار ارقم تاریخی الفاظ، دار ارقم، وہاں بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل سجاتے تھے۔ جو ایمان لے آئے تھے وہ وہاں جمع ہوتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی وہ آپ ان کو بتاتے تھے، حالات کے حساب سے وحی نازل ہوتی تھی، آپ ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ وہ کام میں پچھلے 20 سالوں سے یہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس جگہ میں بھی انہوں نے تالے چڑھا دیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ریڈ پڑی تھی مٹی کے تیل کی، جان بوجھ کر کے یہاں بھی آئے، ہاتھ پیر توڑ دیا اللہ نے، مہینے 2 مہینے نہیں گزرے جس نے تالے لگائے تھے یہاں پر۔ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں حقیر، میں بدلہ نہیں لے سکتا، اور یہ سنت بھی نہیں ہے کہ بدلہ لوں میں، میرے نبی نے نہیں لیا، لیکن میرا معاملہ اللہ سے رہتا ہے، اللہ سے رہتا ہے۔ میری کوئی غرض نہیں ہے آپ کو بٹھانے کی، آپ سے کچھ لینے کی، صرف اللہ واسطے میں بیٹھا ہوں، اللہ واسطے آپ آئیں۔ اللہ نے ہم کو جوڑ دیا گویا، ہم کو راہ راست پر لے آیا، بس اتنا ہی کافی ہے، کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، یہاں تک کر دیا، روکنا۔ لیکن یہ بات جو ہے قرآن کی، اسلام کی، یہ بلند ہونے والی بات، جو بھی سنتا ہے وہ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے، کیوں کہ عقل کے مطابق ہے، یہ مردوں والی بات ہے، یہ چیلنج کرنے والی بات ہے، اس میں بزدل بھی شیر دل بنتا ہے، اس کو ایک موقع مل جاتا ہے اپنی صلاحیتوں کی اظہار کا۔ کیا ڈرا رہا ہے تو میرے کو گرفتاری سے؟ کیا ڈرا رہا ہے مجھ کو جیل سے؟ کیا ڈرا رہا ہے مجھ کو تو قانون سے؟ تجھے جو کرنا ہو کر لینا، میں جو کرنے آیا ہوں وہ کر رہا ہوں، اگر میری بات مان لے گا تو اللہ تجھ پر بھی رحم فرما دے گا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، کلیئر بات۔ تو میں یہاں نکل گیا کہ یہ حکومت راؤنڈ لے لے کر تم کو جہنم رسید کرنے کا کام کر چکی ہے، تمہاری دنیا چھین لی اس نے، کہیں کا نہیں چھوڑا، اسلام کی دشمنی میں جی رہا ہے پوری دنیا اسلام کی دشمن ہے، اسلام کی دشمن جانتے ہو آپ، یہ سیکنڈ امریکہ ہے، ہندوستان سیکنڈ امریکہ ہے، سمجھے آپ؟ امریکہ، اسرائیل، یہ اسلام کے ازلی دشمن ہے، یہ ازلی دشمن، اور یہ ان کا سگا دوست ہے، یہ امریکہ کا، سمجھ رہے آپ؟ اسلام کی دشمنی میں راؤنڈ لے کے کروڑوں مسلمانوں کو اس نے ٹھکانے لگا دیا، طاقت حکومت کے زور پر اسکول کھول دیے، یہاں آؤ اسلام کے خلاف پڑھو، اور تم باغی قوم ہو، تم اردو اسکول چل رہا ہے اندر، مادھیم ہندی اسکول کا نام کیا دیا؟ اردو اسکول، ایک سبجیکٹ ہے اردو کا، باقی پورا ہندی مادھیم سے پڑھایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سلیبس کیا ہے؟ یہ تو لینگویج ہوگی، مادھیم، میڈیم، اور سلیبس کیا ہے؟ سلیبس مدھیہ پردیش بورڈ کا سرکاری سلیبس، اس سرکاری سلیبس میں قوم کی بچیوں کو میڈم بنایا جا رہا ہے، سیکولر بنایا جا رہا ہے، ان کو کھیل کود سکھائے جا رہے ہیں، کبڈی اور کھوکھو میں وہ انعام لینے کے لیے باہر جا رہی ہے۔ تمہاری بیٹیاں، تم کو کچھ معلوم ہے؟ کبڈی اور کھوکھو کھیل رہی ہے، باہر جا کر انعام لا رہی۔ جب پرانا اسکول تھا یہ تو بیچارے ماسٹروں کی نگرانی میں کھوکھو کھیلتی تھی۔ جب میں نے کھیلیاں اڑایا اور تقوی بتایا اس قوم کا کہ تیری بیٹیاں کھوکھو، انا للہ و انا الیہ، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ۔ تو یہ جو سلیبس ہے یہ تمہارا کام کر چکا، قرآن ہٹا دیا نظروں سے اور شیطانی سلیبس سامنے رکھ دیا، زبان چھین لیا قرآن کی،
تمہاری تہذیب کی اردو فارسی چھین لیا، تمہارے گونگا بنا دیا، گونگا بنا دیا۔ اب تم اگر اردو لفظ سن بھی رہے ہو، عربی تو سمجھ نہیں رہے، اردو لفظ فارسی کے الفاظ آ جاتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے، کیا کرو؟ تمہارا سب کچھ اب انگریزی اور ہندی میڈیم سے ہے، اندھا بہرا گونگا کر دیا تم کو۔ اس کے بعد پھر صاحب آنگن والی کھول دیا کہ وہاں سے بھی گھیر کے لاؤں گا تم کو تمہاری نسلوں کو بڑھنے نہیں دوں گا میں۔ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد قتل اولاد، شرک کے بعد قتل اولاد، اور قتل اولاد ہی ہے، اولاد کو قتل کرنا ہے، یہ سیزر۔ آپ خود پریکٹیکل بتائیے کہ ہماری بہو بیٹیاں جو سیزر کا شکار ہو گئی ہیں وہ بیمار رہتی ہیں، وہ اس طرح گویا شیطان بول رہا ہے چت بھی اپنا، پڑھ بھی اپنا، رنٹھا بھی اپنے باپ کا، کہیں سے نہیں چھوڑوں گا تم کو، میں کہیں سے نہیں چھوڑوں گا تم کو۔ میں نے ہندو تو بنا لیا، تمہارا شدھیکرن تو کر دیا میں نے، شدھیکرن کر دیا، تم کو معلوم بھی نہیں بچہ پڑھ رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہو، کیا بولتا ہے؟ جہاد کی بات نہیں کرنا، جہاد کی بات نہیں کرنا، موجودہ سسٹم کو کنڈم مت کرنا کہ انسانی ویوستھا ہی طاغوت ہے۔ آپ ووٹ ویوستھا کو دیتے ہیں، ویکتی کو نہیں دیتے آپ ووٹ۔ آپ نے مودی کو دیا ہے ووٹ، آپ نے ووٹ اس کو نہیں دیا، راہل کو نہیں دیا، آپ نے مودی کو دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف آپ نے ووٹ دیا ہے بھارتی سنویدھان کو، قانون کو، ویوستھا کو۔ مودی آیا ہے، سنویدھان نہیں گیا ہے۔ بیل گاڑی وہی ہے، صرف بیل بدلا ہے، بس بیل گاڑی وہی ہے، صرف بیل بدلا ہے، بس اتنا نہیں معلوم۔ لیکن اس وشے پہ بات نہیں، میں اکساتے تھک گیا صاحب الیکشن پیریڈ میں۔ ارے بھیا ووٹ اور الیکشن پہ کچھ تو بولو مسجد کے اندر، قرآن و حدیث کی روشنی میں ووٹ اور الیکشن کے مسئلے پہ کچھ تو بولو۔ ارے ہاں بولو یا نہیں بولو، کچھ تو بولو۔ تم تو ہر موضوع پر بولتے ہو نا مولانا صاحب، ہر موضوع پر تم بولتے ہو۔ قرآن کمپلیٹ کتاب ہے، کمپلیٹ کتاب، اگر اس میں ووٹ اور الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے تو مطلب یہ کمپلیٹ کہاں ہوئی تھی؟ جبکہ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ سارے مسائل کا مجموعہ یہ قرآن حل کرتا ہے، حل مسائل، قرآن کمپلیٹ سسٹم آف لائف، مکمل نظام حیات۔ اور آپ کہتے ہیں اس میں ووٹ اور الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے ہم خطبے بیان نہیں کرتے، تو قرآن تو ناقص ہو گیا پھر۔ اور اگر ہے تو وہ کس شکل میں ہے ذرا بتائیے مولانا صاحب۔ کتنی بار میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی، ان کو اکسایا، لوگوں کو پہنچایا، اتنے مکار مولوی متولی، اتنے مکار، اتنے سدے ہوئے اور اتنے بدماش یعنی حرام خور، ایک بار بھی کسی نے ذکر نہیں کیا صاحب الیکشن ممبر کی، تشریح نہیں کیا کہ ہارون غلط بول رہا ہے، ایسا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نہیں ذکر ہی نہیں کیا اس کا۔ ابھی بول رہے بھیا کسی طرح سے بھی ووٹنگ ہو جائے گی، اس کے بعد 5 سال تک بستے میں، ٹھنڈے بستے میں چلا جائے گا معاملہ۔ لیکن ابھی نگر پالیکا کا الیکشن ہے میرا، بہتر ہوگا پارشد بہتر، ہماری نالی گندی ہو گئی ہے، آپ خود صاف کرو یا کرواؤ۔ محلے میں کتا مر کے پڑا ہے، آپ خود اٹھاؤ یا اٹھواؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے پارشد، ہے نا، پارشد بہتر ہے نا۔ تو اس کا الیکشن اب راؤنڈ کیا لے رہا ہے یہ حکومت؟ آپ نے ایک بیان سنا ہو، مودی جب آیا تھا تو اس نے بیان دیا تھا کہ اس مقام پر پہنچنے میں ہم کو 5 پیڑھیاں لگ گئیں، 5 پیڑھیاں لگ گئی ہم کو یہاں تک پہنچنے میں۔ یہ RSS کی حکومت ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں
राष्ट्रीय सेवक संघ पूरी प्लानिंग करता है, माइट इज राइट, जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस उसकी होती है। अभी लाठी भी अल बगदादी के हाथ में है, इराक की, फैसले उसके चल रहे हैं, दुनिया की पुक्की बन रही है। माइट इज राइट। गुलाम कभी सर उठाकर नहीं चल सकते, और आका डंडे के जोर पर सर झुकाए रखते गुलाम का। उसने 6 मुस्लिम महल्ले हैं महिला वार्ड कर दिया, मैंने सुना है, साहब ने न्यूज दी। अब आप इसकी तस्दीक करते रहिए, समझ रहे हो? जबकि मैं ये कह रहा हूं कि ये निज़ाम बातिल है, गटर है, गटर के अंदर सिवाय गंदगी की और कुछ नहीं होता। आप अगर नगर पालिका का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं या नगर पालिका के इलेक्शन में आप वोटिंग कर रहे हैं, तो गोया उस हद तक आप निज़ाम तागूत की हिमायत कर रहे हैं उसकी। आपको पूरी तरह निज़ाम तागूत, निज़ाम बातिल, यानी इंसानी कानून का और उसकी व्यवस्था का इनकार करना है। नगर पालिका एक शोबा है, मंडी का इलेक्शन भी इस निज़ाम बातिल का, इस हुकूमत का एक शोबा है। अगर ये पूरा का पूरा सुअर नहीं भी है तो उसके बाल या उसकी हड्डी तो है, उसकी आंख, कान, नाक या पैर तो है। अरे पूरा जिंदा सुअर थोड़ी है, उसके बाल ही तो है जो उसके काम आते हैं, है ना, उसके काम। आप कहिए कि नहीं, सुअर बहैसियत कुल हराम, बहैसियत जुज़ हराम। अगर वो पूरा सहगा है तो हराम, और वो टुकड़े में पीसने तो हराम, जिंदा है तो हराम और मुर्दा है तो हराम। ये निज़ाम बातिल, निज़ाम तागूत सुअर की मानिंद है, जिंदा में भी हराम और मुर्दे में भी हराम, कुल में भी हराम और जुज़ में भी हराम। ये मैं मसलों की वजाहत कर रहा हूँ कुरान से, शरीयत से, अपने आप से नहीं। मगर खुदा की कसम, लाखों उलमा ने जो खेपे मदरसों से निकल रही है, और वो उलमा मस्जिद में आके कौम को समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो समझौता हो गया था हमारा 47 में और हमको नमाज पढ़ने की आजादी है ना। इतना कह के सदियां हो गई, खुदा की कसम इस कौम को गुलामी में पुख्ता कर दिया, कायर बना दिया इस कौम को कि जिहाद के नाम से थर्रा जाती, कांप जाती है कि नहीं भैया वो हमारा मौलवी सही है भैया। जन्नत इतनी आसान नहीं है। रसूलुल्लाह ने मैदान बदर में आके अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाए, कलेजे चबवाए मुजाहिदीन ने। 23 साल की तारीख है ये, इतना आसान नहीं। और जब मैं ये काम कर रहा हूं पिछले 23 सालों से, अल्लाह के भरोसे अकेला आदमी हूं मैं, बाल बांका नहीं कर सकी ये हुकूमत आज तक। और ये जो बेचारे मसलक परस्त, फिरका परस्त, सारी मस्जिदों के मेरे मसले पर यूं तो आपस में लड़ते हैं, तू में करते हैं, लेकिन मेरे मसले पर पूरे शहर की जमातें और मसलक वाले एकजुट हो गए। अगर आप कहें तो सूचना के अधिकार के तहत में फाइल निकाल कर बता सकता हूं आपको, 20 साल की इतनी मोटी फाइल, जाके अपने काफिर आकाओं से हाथ जोड़कर इसका कुछ बिगाड़ें, इसका कुछ करें, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये तिरंगों को ऐसा बोलता है, 26 जनवरी ऐसा बोलता है, तो 15 अगस्त को ऐसा बोलता है, रिकॉर्ड एक बार होता है। अरे मैंने कहा क्या रिकॉर्ड दोगे तुम? ये मैं दे देता हूँ 25 तकरीरों के तस्वीर मैंने दिया। तो अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो क्या है ये मैं वजाहत कर रहा हूं
کہ آپ بھارتی سمویدھان کے تحت یہ الیکشن اور یہ منڈی کا پروگرام الیکشن تو نگر پالکا الیکشن تو پنچایت ہے نا، تو پنچایت گاؤں کے ہمارے بیٹے، باپ بڑا فخر محسوس کرتا ہے بتانے میں، وہ ہمارے بیٹے گاؤں کے سرپنچ ہے، گاؤں کے سرپنچ ہیں، گاؤں کے سرپنچ ہیں ہمارے بیٹے۔ ارے کیسا وہابی ہے تو، کیسا وہابی ہے؟ وہ تیرے ملا نے زندگی میں ٹکنا ٹوپی بتایا کہ داڑھی ایک انچ کیسے سرپنچ بن گیا تو؟ کیسے سرپنچ بن گیا؟ اس نظام باطل کا اگر مجھ کو آپ پردھان منتری بنا دیں، ہر مولانا ہم آپ کو باغ لیتے ہیں ہندوستان کی بغیر الیکشن کے اتفاق رائے سے آپ مودی کو ہٹاتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں آئیے آپ۔ تو خدا کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، میں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن کا، ہارون کا انسانی قانون کے تحت انسانی سمویدھان کے مطابق حکومت کرنا باطل ہے، حرام ہے ہارون پر۔ یعنی آپ شراب سے بھری گاڑی یا سوروں سے بھرا ٹرک مجھ کو چلانے کے لیے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے صاحب؟ مثال، ایک مسلمان شراب کی گاڑی کو چلا بھی نہیں سکتا، آپ بول رہے ہو کہ یہ 10 چکے میں شراب بھری ہے، مولانا صاحب یہ پورا 10 چکا آپ کا ہے، شراب کی آپ کی ہے، بس اسی کو چلانا ہے آپ کو، تو میں بولوں گا میں مرد مسلم، میرے لیے یہ شراب کا یا پھر یہ سور سے بھرا ہوا ٹرک چلانا حرام ہے، حرام۔ ایسا ملک جس کا قانون خدا سے بغاوت پر ہے، رسول اللہ سے بغاوت پر ہے، میں اس کا سروا نہیں بن سکتا، میں اس کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا۔ اور اگر اسلامی حکومت ہے، قرآن کا قانون نافذ ہے، شریعت محمدی نافذ ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، اگر ابو بکر البغدادی یا ملا عمر افغانستان یا بغداد میں مجھ کو جھاڑو دے دے گا کہ یہاں کی روڈ صاف کر، تو فخر محسوس کروں گا میں خدا کی قسم، کوئی گریڈ نہیں ہے، کوئی گریڈ نہیں۔ کیوں کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ، اللہ کا قانون، وہاں سارے حرام زدگی بند ہے، حرام کام بند ہے، شریعت کے مطابق اہتمام ہے، عورت پردے میں ہے، مرد میدان میں ہے، جو چیز زنا تک پہنچاتی ہے وہ سب ممنوع ہے، ممنوع۔ یہ ننگی فلمیں، ننگے پوسٹر، ننگے اشتہارات، ننگے گانے، سب حرام ہے، ممنوع ہے۔ ایسے ملک کا میں چپراسی بننے کو تیار ہوں، میں پرائم منسٹر بننے کو تیار نہیں ہوں انڈیا کا۔ یہ قرآن بول رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے خلاف کیا ہے؟ آدمی کو اندر سے کیسے چینج کر دیتا ہے۔ ارے توبہ توبہ، وہابی اور سنی ہو، خدا کی قسم، سرپنچ بن گئے تو اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ لو نہیں آپ؟ گاؤں کے بیچارے وہ کھیڑے کے جو لوگ ہیں بیچارے دیہاتی، کھیڑے کے دیہاتی بیچارے بھوئیوں کے سرپنچ بن گئے تو انڈیا کے پرائم منسٹر سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اتنے کم صرف نالائق، اور ادھر آمین اور ٹہنے کی اور ٹوپی کی اور داڑھی کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے، اور بیٹا اور بیٹی سیاست میں۔ اب ذرا اپنے مولویوں سے پوچھئے ذرا، آپ مولانا محترم، افطار و سحر میں حدیث میں یہ ہے، حدیث میں وہ ہے، ذرا بتائیے یہ سرپنچ کا الیکشن، یہ منڈیوں کا الیکشن، یہ نگر پالیکا کا الیکشن ہم لڑ سکتے ہیں، ہم ان کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت کیجیے مولانا صاحب۔ دے سکتے ہیں تو کیوں؟ نہیں دے سکتے تو کیوں؟
یہ مسائل ہیں. ان مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے چھیڑا گیا ہے ٹوپی کا مسئلہ، داڑھی کا مسئلہ، ناف اٹھانے کا مسئلہ، ناف اٹھانے کا مسئلہ، مسلک کا مسئلہ، فرقے کا مسئلہ، میری جماعت تیری جماعت، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا مفتی تیرا مفتی. مسئلے کیا ہے؟ مسئلے کیا ہے؟ ٹوپی، داڑھی، ٹخنا نہ. یہ پری پلانٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ توجہ نہ فرمائیں اپنے عقائد کی طرف، اپنی بنیاد کی طرف. اللہ حاکم ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے، رسول اللہ راہبر ہیں، ان کی راہبری میں آپ کو رہنا چاہیے. سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، اور نظام باطل اس کی جڑ میں ہے، جڑ ہے. ہر حرام زدگی کی جڑ میں ہے نظام باطل. میرے بھائیوں، اور آپ جو باتیں یہاں سن رہے ہیں، یہ باتیں میں آج نہیں کر رہا ہوں، پچھلے 20 سالوں سے کر رہا ہوں، پچھلے 20 سالوں سے کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہم دین کو سمجھیں، قرآنی دین کو، اور اس پہ اپنی جگہ قائم ہو جائیں. اللہ نے ہم سب کو ایک جماعت بنا دیا ہے. ہم حزب اللہ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم حزب اللہ ہیں، ایک جماعت ہے. ہم کو نیا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، نیا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امت مسلمہ ہے، حزب اللہ ہے، ہم اللہ کا گروہ ہے، ہم نبی کے امتی ہم. یہ نتیجہ ہے ایمان و یقین کا. اللہ، رسول، آخرت کو ماننے والے اتنے یہاں بیٹھے ہیں. ایک مولانا کے ماتحت یہ امت مسلمہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے. تو اس کا کام کیا ہے کہ یہاں سے سنیں قرآن کو اور اسلام کو، اور اپنی جگہ پر اللہ کے قانون کو، شریعت کو نافذ کریں، اور دعا کریں کہ جس طرح اللہ میں نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے، اللہ اس کو ملک پر نافذ کر دے، بندگان خدا پر نافذ کر دے. تیرے بندے جو اس راہ میں ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تیری خاطر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہے سنت عظمیٰ. سنت عظمیٰ یہ ہے مکہ کی 13 سالہ تاریخ اور مدینہ کی 10 سالہ تاریخ. تب نبی نے فرمایا کہ آج تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ آج کے بعد جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے، جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد کافر ادھر دیکھ نہیں سکے گا، حملے کی سوچ بھی نہیں سکے گا. اب حملہ ہم کریں گے اور وہ دفاع کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا یہ تاریخ. پیش ٹی وی آپ دیکھتے ہوں گے، پیش ٹی وی 2-1 درجن علماء ہیں ذاکر نائک کے پاس، فل میک اپ کر کے آتے ہیں، فل میک اپ کر کے آتے ہیں ٹی وی پہ، مگر یہ باتیں اور ان کی تفصیلات آپ نہیں سنیں گے. باتیں ضمناً آتی ہے، ضمناً آ جاتی ہے، وہ کافی نہیں ہوتی، وہ دماغوں کو کھولتی نہیں. وہ یا پورے پروگرام میں اگر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آ گئے تو یہ مان کر چلیے کہ دکانداری کا سوال ہے. وہ لوگوں کو فریب دینا ہے کہ نہیں آتی باتیں، ہر طرح کی باتیں آتی ہیں. جینے کا اگر کیلا
90% سوا ہے اور اس میں 10% اچھا ہے یا 1/4 صحیح ہے اور 3/4 سڑا ہے تو پھینک دیتا ہے آدمی. ایسا نہیں کرتا. ایک کام کا چاقو لے گیا تو وہ جو 10% یا 20% صحیح ہے اس کو کاٹ کے الگ کھا سکتے ہیں. کھانا چاہیے, یہ کفایت شعاری ہے. یہ سمجھ رہے نہیں آپ مسئلے کی حد تک, کیونکہ سڑے کو آپ نے پھینک دیا ہے اور جو اچھا ہے وہ کھا رہے ہیں. لیکن آدمی کا مزاج, فطرت کی بات ہو رہی ہے, آدمی کا مزاج کہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ آدھے سے زیادہ سڑا پھینک دیا, کہاں سے کھا کے لے آیا یا رکھے سڑا گئے نا, ارے پھینک, جبکہ اس میں کچھ صحیح نہیں ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 90% تقریر پیش ٹی وی کی علماء آتے میک اپ کر کے فروعات پہ ہوتی ہے, اخلاق پہ ہوتی ہے, مسائل پہ ہوتی ہے, مسائل پہ اس کی اپنی اہمیت ہے, اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں میں, بدعات اور خرافات کے خلاف ہوتی ہے وہ سب صحیح ہے, لیکن خدا کی قسم جو فاؤنڈیشن ہے ایمان کا فاؤنڈیشن ہے اس پر نہیں ہوتی بات. ڈنکے کی چوٹ پر بات ہونی چاہیے کہ یہ نظام باطل ہے, یہاں کی گورنمنٹ طاغوت ہے, کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے قانون پر ڈیپینڈ ہے, انسانوں کے ذریعے انسانوں پر چل رہا ہے. یہ ایمان کے خلاف ہے, یہ فرعونیت ہے, نمرودیت ہے. اسلام یہ ہے کہ اللہ کا قانون محمد کے ذریعے لوگوں پر چلے گا. اس کی وضاحت ہر سطح پر ہونی چاہیے, خلاصے کے طور پر نہیں آ سکتی بات. اپن مدرسے میں, بڑے مدرسے میں, ساؤتھ انڈیا کے سب سے بڑے مدرسے میں اپن 8 سال سے وہاں پر 8 سال سے بڑے تامل ناڈو کے نارتھ آرکاڈ کے بڑے مقرر شعلہ بیان, مگر یہ باتیں آپ ان کی تقریر میں نہیں سنو گے. بس میٹھا آپ کڑوا تھو اخلاق پہ بات ہوتی ہے, سیاست پہ بات نہیں ہوتی, معیشت پر بات نہیں ہوتی, معیشت پر کہ تمہاری روزی حرام ہے, معاشرت پر بات نہیں ہوتی کہ تمہارے ہاں بے پردگی ہے. یہ کیسے مسلمان ہو تم؟ نہیں. میں ایک چیز کی وضاحت کرتے جا رہا ہوں یہاں پر تاکہ کچھ ہم لے جائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. بھائی زکی کے تحت کہ نبی کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سنوارے. تو سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں, شب قدر میں نزول قرآن کو, تو خدا کی قسم گھروں میں پردے کا اہتمام کریں. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سختی کرنی پڑے گی آپ کو. اگر بہن نہیں مان رہی ہے, ماں نہیں مان رہی ہے تو آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, مگر بیٹی اگر نہیں مان رہی ہے تو 2 تماچے مار سکتے ہو آپ اس کو. وہاں پاور ہے آپ کے پاس, باپ ہو گاڑ دوں گا میں جس طرح پیدا کیا ہے. سمجھے آپ, رہنا پڑے گا گھر کے اندر. یہ پہمائش کے بعد ہوگا, سختی پہمائش کی اور مہلت کے بعد ہوگی. مہلت دے دی میں نے, سمجھا دیا 17 بار, اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو میں گھر کا سردار ہوں, گھر کا قوام ہوں, تم کو رہنا پڑے گا, میری نگرانی میں تم کو رہنا پڑے گا. کل کی کل سے گزر گئی بیٹا, اب اپنے کو اللہ نے شعور دے دیا, اپنے گھر میں چراغ جلا دیا قرآن کا, ہم سب روشنی میں ہیں. جو ہوا سو ہوا, قرآن بھی کہتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. انجانے کے بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے, جانے میں کوئی معمولی گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے, جو چل گیا سو چل گیا. تو اس طرح گویا نگرانی کریں اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی, بال بچوں کی,
سختی کرنا پڑے گا آپ کو، تب سمجھ میں آئے گا. اور زندگی بھر ٹوکا روکی کرتا رہنا پڑے گا. یہ عورت ذات ہے، یہ بیوقوف ذات. ذرا پلوں کو صحیح کر لو، ذرا پلوں کو سر پہ لو، ذرا سامنے نکلتے ہو تو ذرا اپنا خیال رکھو، اپنے لباس کا خیال رکھو. یہ ٹوکا ٹاکی بالکل گھر میں چلتے رہنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہو تو. جھنجھلانے والی بات نہیں ہے. دیکھنا پھر آپ گھر کا ماحول کیا بنتا ہے. گھر کا ماحول ابھی بہت سکون ہے بھائی جان، ابھی بہت سکون ہے. آپ نے پیسے دے دیے ہیں، وہ بیچاری مارکیٹ جا رہی ہے اور عید کے سامنے کپڑے لے کے آ رہی ہے. نقاب کا بہت برا حال ہے. نقاب کا میں تو دیکھ رہا ہوں سب کا نقاب. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ نقاب بھائی کو نہیں دکھ رہا ہے اور باپ کو نہیں دکھ رہا ہے. وہ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی سے پوچھ نہیں رہے، بیٹا یہ کیا مطلب ہے تیرے نقاب کا؟ بیٹا کپڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیٹا تیرا نقاب ٹائٹ ہے، تیرا نقاب ٹائٹ ہے بیٹا. نقاب کا مذاق کیوں اڑا رہی تھی؟ اتار دو اس کو، اتار دو. اس کے بغیر بھی، نقاب کے بغیر بھی ہیلتھ ہائٹ دکھ رہی ہے، نقاب کیوں پہنی ہے تم نے؟ باقاعدہ جسم اگر موومنٹ کرتا ہوا دکھ رہا ہو تو کیا وہ مذاق نہیں ہے؟ نقاب کا مقصد یہ ہے کہ با وقت ضرورت اگر عورت کو باہر نکلنا پڑے تو اتنا ڈھیلا نقاب پہنے کہ اس کی ہیلتھ ہائٹ سمجھ میں نہ آئے جوان ہے کہ بوڑھی ہے. یہ نگرانی مردوں کو کرنا پڑے گا، عورت نہیں کر سکتی. اور سنیے، آپ مارکیٹ نہیں جائیں گی کرانہ خریدنے اور کپڑے خریدنے. کون سی دکان سے لاتی تھی آپ؟ یہ دکان ہم کو بتا دیجیے، ہم اپنی پسند کا لائیں گے، اس کو پہنیے، ہم کو پسند ہے نا. اب کسی کو پسند ہو اور نہ ہو، ہماری پسند کس سے پسند کروانا چاہتی ہے ذرا یہ بھی بتا دیں آپ. نہیں جی ذرا ان کو اچھا لگے، ذرا کن کو ذرا بتا دیجیے، ہم بھی ان کی خبر لیں. ارے ہے نہیں بھائی، بات کو آگے بڑھا رہے تھا. کس کو دکھانا چاہتی ہیں آپ یہ نکل کر؟ کون ہے وہ؟ ہم تمہارے محرم ہیں، گھر کے مرد لوگ ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، چچا، خالو، شوہر. ہماری پسند. تم کو تو بس بدن چھپانے سے مطلب ہونا چاہیے. ہم ٹاٹ تو نہیں پہنا رہے ہیں یہ ٹاٹ پہنو چھپ گیا، یہ کھدی پہنو چھپ گیا، ایسا بھی نہیں ہے. ہم اپنی پسند لا کے آپ کو دے رہے ہیں، آپ پہنیے اور خوش ہوئیے. چلو بھائی ٹھیک. نہیں جی تم کو خریدنا نہیں آتا، تمہاری پسند اچھی نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، سال میں ایک ہی بار عید آتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی، آپ کو دیکھنا پڑے گا نقاب کی حالت میں اپنی ماں، بیٹی، بہن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. کیوں؟ اگر آپ اندھے ہیں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سماج نہیں دیکھ رہا ہے، سماج اندھا ہے. سماج تو باہر اسی چکر میں بیٹھا ہے، پان کے ٹھیلوں میں، روڈ پہ، دکانوں میں. کتنا ہی شریف آدمی ہو، مارکیٹ میں اگر بیٹھا ہے اور عورت گزر رہی ہے تو برابر اس پر نظر پڑتی ہے، برابر اس پر نظر پڑتی ہے. میں کوئی شرافت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک نظر میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ دوسری نظر حرام ہے. دوسری نظر حرام ہے تو پہلی نظر بھی سلام، پہلی نظر بھی سلام. لوگوں نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں کہا ہے. اور پھر مرد کی نظر، اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ٹیلر ماسٹر کے ٹیپ سے زیادہ، ناپنے والے ٹیپ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے مرد کی پہلی نظر. سب کلیئر کر چکا ہوں میں تفصیل سے، پرانے کیسٹ سے ملے گی یہ بات. ایک نظر میں وہ ناپ لے لیتا ہے پورا. اتنا سب معلوم ہونے کے باوجود اور آپ کے گوشے گزار کرنے کے باوجود بھی اگر آپ سیریس نہیں لیتے
تو پھر یہاں شب بیداری کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے شب بیداری کا مطلب یہاں پر؟ کیا میرا ایکشن لیجیے، تھوڑا پھر چڑھیں گے وہ، خفا ہوں گے وہ، کیا کر رہا ہے، کیسی باتیں کرنے لگا تو آج کل؟ تو نماز کو جا رہا تھا، تبلیغی جماعت جوائن کر لیا تھا، اچھی بات ہے وہ، کبھی تو نے یہ سب باتیں کیا نہیں، آج کل تو ہارون کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ تو آپ کہیے یس، انگریزی میں کہیے یس، میں ہارون کے یہاں جا رہا ہوں۔ ہارون کوئی رامائن نہیں سنا رہا ہے۔ یہ باتیں میں 40 دن چلے میں گیا تو نہیں آئی تھی، جماعت اسلامی کے پروگرام اٹینڈ کیا تو نہیں آئی، درس حدیث درس قرآن مولانا محترم اور اہل حدیث کے سنتا رہا تو نہیں۔ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکمت سے تھوڑا سا، حکمت سے تھوڑا سا، ہے نا؟ نہیں، یہ ہے حدیث اور شریعت۔ عورت گھر میں رہے گی اور دائرے میں رہے گی، اور کوئی منہ بولا بھائی گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ گود میں پلا بچہ بھی اگر بالغ ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تو باجی سے رشتہ توڑ دے گا، وہ باجی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، گھر کی عورت سے بھائی جان سے رہے گا کانٹیکٹ، سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح بھائی جان کا کانٹیکٹ اس بچی سے نہیں رہے گا، کیونکہ وہ بچی نہیں ہے، وہ بڑی ہو گئی ہے، محلے کی بچی گود میں کھیلی ہوئی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، 10-15 سال کی ہو گئی ہے، یہ دائرے الگ الگ ہو گئے، عورتوں سے بات نہیں ہوگی۔ پردے کا مطلب یہ ہے، ہمارے گھر میں بھی کام والی بائی آتی ہے، آج سے نہیں آ رہی، 25 سال ہو گئے شادی کو، 25 سال، اس درمیان میں 20 بیچاری کام والی آ کے چلے گئی، آج وہ گوڑ گاتی ہے۔ کوئی اگر خلاف ہوتے ہارون کے منہ دوچ لے اس کا، کیوں کہ انہوں نے وہاں دین دیکھا ہے، کوئی بات نہیں، ان سے بات کچھ نہیں، صحیح کرے غلط کرے تم کو سمجھانے والی تمہاری باجی موجود ہے۔ عورتوں کے بیچ میں اپن نہیں بولتے بھائی، ٹھیک ہے؟ بیوی بھی عورت ہے، بے وقوف ذات، معاف کرنا، اور وہ کام والی بائی بھی کیا ہے؟ عورت ہے، بے وقوف ذات۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھو بھیا، ایک دوسرے کی اصلاح کرو، ہم انٹرفیئر نہیں کرتے، نہیں کرتے، سمجھے آپ؟ ہم محلے میں رہ رہے، ہم نے ایک اصول قائم کر دیا عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کر، کیونکہ وہ جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محلے والے اگر کچھ غلط کریں آپ اف بھی نہیں کرو گی، جب ہم گھر میں آئیں گے تب ہم سے شکایت کرنا کہ دیکھو جی فلاں نے ہمارے گھر کے سامنے گندگی کی، فلاں نے ہمارے گھر کے سامنے کچرا پھینکا، کچرا پھینکتی ہے، گندگی کرتا ہے، پھر ہم کو جیسا ہے نپٹانا ہے نپٹا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم مرد، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں بولو گی اے اللہ تم ہمارے گھر کے سامنے کچرا پھینکے، ہم نہیں بول سکتے، نہیں بولو گی، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے؟ بات ہی نہیں بڑھے گی۔ ایک مثل مشہور ہے کہ کتوں کے منہ میں لاٹھی نہیں دی جاتی، نظر انداز کیا جاتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے تم پر، اللہ نے تم کو قرآن کا شعور دیا ہے، تمہارے پیچھے باقاعدہ کچھ سننے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے ہیں، رہبری کا مقام ہے، کس کس سے تم میں کرتے رہو گے؟ اللہ کا فضل ہے صاحب، 15-20 سال ہونے جا رہے ہیں، محلہ آپ کو معلوم ہے، کبھی کسی سے میں نہیں، وہ گندگی کر رہے ہیں، ہم صفائی کر رہے ہیں، مارو پریشر سے مار دو، یہ اس طرح بگڑتے ہیں، امیج اس طرح بنتی ہے، لحاظ اس طرح پیدا ہوتا ہے محلے پڑوس میں۔ کچرا ڈالا جا رہا ہے، رسول اللہ بچتے ہوئے نکل جا رہے ہیں، ایک دن صاف مل گیا راستہ، خبر لے لی رسول اللہ نے، کہہ رہے بھائی کیا بات ہے، آج گلی صاف ہے، کہا بیمار ہے وہ بڑھیا، گئے اس کی عیادت کی آپ نے، اب اس کے بعد بھی دل اگر نرم نہ پڑے تو پھر اللہ ہی ایمان لے آئی ہو، ایمان لے آئی، اور اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو اس میں محمد کا کوئی قصور نہیں، جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جاتی،
وہ جنت میں گئی، ایمان لے آئی، اپنی امیج کا، اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے شعور کا خیال رکھتے ہوئے دوست یاروں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، محلے پڑوس میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو بیچارے ہیں، وہ تو بیچارے ہیں، محروم ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو سب کچھ کور آپ ہی کو تو کرنا ہے، آپ ہی کو تو کرنا ہے۔ یہ صرف دعوے کی چیز نہیں ہے صاحب، یہ پریکٹیکل کرنے کی چیز ہے۔ تب اللہ لحاظ میں لحاظ پیدا کرتا ہے، لحاظ پیدا کرتا ہے۔ کوئی طنز کر رہا ہے، آپ گزر رہے ہو تو کوئی طنز کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے، آپ سنی انسنی کر دو، آپ سنی انسنی کر دو۔ آپ کوئی اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو دیکھی اندیکھی کر دو۔ آپ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ ایسی محفلوں سے آپ شریفانہ اور چال سے گزر جائیں، آپ دیکھی اندیکھی کر کے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بھرم پیدا کرے گا، بھرم پیدا کرے گا۔ آپ کی عزت، آپ کا لحاظ محفوظ رہے گا۔ بات بات پہ ٹوکنا، بچوں کو ڈانٹنا مارنا، لپکنا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے غلط کیا کیا، لیکن جب یہ معمول اگر آپ کا ہے تو اس کے نتیجے میں گویا آپ اپنا وقار، اپنا لحاظ اور اپنا مقام کھو دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے خطبے میں مسلک پرستی چل رہی ہے صاحب، مسلک پرستی۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بچے کچھ لفظوں میں طنز کرتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ ان کا مولوی بتا رہا ہے، نفرتیں پیدا کر رہا ہے وہ، ہاں، قوم کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو بالکل سنی انسنی کر دو۔ کب تک بھونکیں گے؟ تھک کر ان کو خاموش ہونا پڑے گا۔ یہ مطلب ہے کہ آپ سورہ حجرات اور سورہ لقمان کی تشریح کر رہا ہوں، پریکٹیکل ہے یہ۔ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، نماز ادا کر کے سیدھا دکان میں جاتا ہوں، دکان سے نکلتا ہوں گھر چلا جاتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں دکان چلا جاتا ہوں۔ اگر کسی کو درمیان میں کچھ سمجھنا ہے تو باقاعدہ ان کو دکان بلاتا ہوں یا گھر تشریف لا سکتے ہیں۔ ہاں، میں راستے میں بیٹھ کر یہ مسئلے مسائل نہیں بتاتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ڈاکٹر دنیا دار اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ڈسپنسری آئی صاحب، کلینک آئی صاحب، جو بات ہوگی جو علاج ہوگا وہاں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کہیں بھی کھڑے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہیں، جہاں چار کو دیکھے وہاں بیٹھ گئے، تبلیغ کی جماعت بن کر ہو جائے ایمان و یقین کی بات، ہو جائے ایمان و یقین کی بات۔ نتیجے میں کیا نکلا کہ ان کو دیکھتے ہی لوگ سڑک لیتے ہیں، ارے بھیا وہ آ رہے ہیں ایمان یقین کی بات کرنے والے بھی، مگر چونکہ وہ تو مشن پہ وہ بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو، لیکن اس طرح سے اپنا وقار مجروح ہوتا ہے۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہو پورے وقار کے ساتھ، سنجیدہ نہیں ہے، بہت سنجیدہ بھی نہیں ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، سنجیدگی کے ساتھ۔ پہلی شرط ہے دائی کے اندر سنجیدگی، سنجیدگی پہلی شرط ہے۔ اور میں اپنے بھائی سے بول رہا ہوں کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، اگر ہم اللہ نے ہم کو فرصت دیا ہے تو ادھر ادھر دکانوں میں اپنے ساتھیوں کے یہاں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ وہ دکان ہے، وہ آفس نہیں ہے، وہ دارالمطالعہ نہیں ہے، دارالمطالعہ نہیں ہے، آفس نہیں ہے وہ۔ تو خیال رکھیں، لحاظ میں آدمی نہیں بول رہا ہے، لحاظ میں آدمی نہیں بول رہا ہے، لیکن کام متاثر ہوتا ہے، کام متاثر ہوتا ہے۔ اب اپنی دکانیں پڑتے کی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اب کرسی پکڑ کر ہی بیٹھ جائیں،
کرسی پکڑ کر ہی بیٹھ جائے. 2 بینچ تو ہیں وہاں پر. اور پھر باتیں کون سی چلے؟ کون سی باتیں چلے؟ اللہ رسول کی، ابو بکر البغدادی کی، ملا عمر کی، اور یہ اور وہ. تو باتیں غلط تو نہیں، جگہ بھی غلط نہیں ہے، آپ لوگ بھی غلط نہیں ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے اپنے آپ میں کہ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اس وقت میں آپ اپنی تیاری کریں. گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، کہیں اور انتظام نہیں ہے، تو اللہ نے آپ کا انتظام دارالمطالعہ میں کر دیا ہے. آپ ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر استعمال کر سکتے. مولانا صاحب میں کیا پڑھوں، ذرا مجھے کتاب بتا دیجیے. یا پھر اس فرصت کے وقت میں کسی مولوی سے آپ ٹیوشن لے لیجیے. اردو نہیں آتی تو اردو سیکھیے، ناظرہ نہیں آتا تو ناظرہ سیکھیے. کسی فارسی والے کو پکڑ لیے، میرے استاد محترم ہے اس صناعی لائبریری مولانا سمیع اللہ صاحب مدثر اللہ العلی، فارسی کے استاد ہے، فارسی سیکھی. تو اس طرح گویا اپنے خالی برتن کو بھریے. آپ شب قدر میں بات کر رہا ہوں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ سب پریکٹیکل ہے نا، بور تو نہیں ہو رہے نا. یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو کرنا ہے اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا لحاظ. اب میں دن بھر سے دکان میں بیٹھا ہوں، گھر گیا میں، چلے آئے صاحب گھر پہ، میں ابھی کپڑے بدل رہا تھا، آئیے صاحب آئیے صاحب، میں یہ تو نہیں جائیے صاحب، ایسا تو نہیں بولوں گا. یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے. مثال دے رہا ہوں میں، ڈر مت جانا، آپ کہیں نہیں جاتے ہو پھر اڑاتا ہے، ایسا نہیں ہے نا. موقع محل ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، فون کے بغیر، ملاقات کے بغیر ابھی بات ہی نہیں بنے گی، تو مجھے گہری نیند سے اٹھا لیجیے. کوئی بات ہی نہیں ہے، کچا مال بھرا ہے، پٹا ٹوٹ گیا ہے، گہری نیند سے اٹھاتا ہے وہ. تو وہ بھی سمجھتے کہ نہیں یار نیکی بھی یہی ہے نا. ارے واہ تم رات کو اٹھاؤ. انہوں نے کہا یار ایک دے دو، مستری تیار ہو گیا تھا. تو جا رہی گاڑی؟ نہیں ایسی کھڑی ہے. میں نے کہا میں فرصت میں تھا تو آپ سے کام لے لوں. میں فرصت میں تھا، مستری بھی راضی ہو گیا، تو میں نے کہا میں آدھی رات کو گھر گیا. ایسا بس والے آنے لگے تھے، منع کر دیا میں نے. نہیں تھا وہ صبح نمبر ہے صاحب. میں کہا میرا نمبر نہیں تھا. رات میں آپ فون بھی نہیں کریں گے اور اٹھانے بھی نہیں آئیں گے. ہم کو معلوم ایمرجنسی کیا ہے. یہ ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ کا صبح گاڑی کا نمبر ہے، گاڑی کو حال کرو، کام کرواؤ آپ. یہ سب باتیں قرآن کی ہے. یہ سورہ لقمان خاص طور سے پڑھیے، سورہ الحجرات پڑھیے. ہم باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی، اور اللہ نے توفیق بخشی ہم کو، فخر ہے ہم کو اس بات پر، لیکن اتنے ہی بڑے بڑے ہمارے اخلاق، ہمارے آداب ہونا چاہیے. سماج والے محسوس کریں کہ یہ لوگ یار جب عالمی سیاست پہ بات کرتے ہیں اور مجاہدین سے جڑے ہوئے ہیں اللہ والوں سے، تو نہیں، ان کے اندر رکھ رکھاؤ ہے. یہ با ادب لوگ ہیں، با ملاحظہ لوگ ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں، اور پورا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، بولنے کا موقع نہیں دیتے. تو ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو ایک مسلم کی پوزیشن اختیار کرنی ہے. ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم کو صحیح غلط معلوم ہے، ایمرجنسی معلوم ہے ہم کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی باتیں میں جو کر رہا ہوں مسلسل بغیر تھکے پانی پی پی کے، وہ یوں ہی نہیں کر رہا ہوں. میں نے باقاعدہ لٹریچر پڑھا ہے. عالم ہونے کے باوجود جب میں عالم فاضل ہو گیا تھا تو یہ بات نہیں تھی. اس کے بعد جب میں نے علماء کا لٹریچر پڑھا علی گڑھ میں، اللہ نے شعور دیا. شعور دیا اللہ نے. اب میں اپنی عزت مجھے پیاری ہے.
مجھے اپنی عزت پیاری، میں اپنی عزت کھونا نہیں چاہتا۔ اب اس کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کے درمیان میں رہ رہا ہوں، کوئی بچہ میرے منہ لگ جائے، کوئی بچہ جواب دے دے، کوئی جھڑک دے، تو میں ہو جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، جب آپ کو خبر ملے گی کہ ہارون کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ کیا تاثرات لیں گے؟ تو اس کا اہتمام اپنے کو پہلے کرنا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک رنکی تھی، رنکی، پرانی بات کر رہا ہوں۔ اب میں نے جب تقریر میں رنکی کا نام لایا، فاحشہ عورت لایا، تو سامعین میں سب طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ جیسے میری شروع سے بڑی ٹپڑی کی ہے بیچارے متقی پہلوانوں نے، وہ ہیرو کا نام لیتا ہے، وہ ہیرو کا نام لیتا ہے، وہ گانے گاتا ہے۔ میں نے گانے بند نہیں کیا، جب ضرورت پڑی ابھی بھی کہہ دے گا آپ کو سمجھا رہا ہے۔ تو میں ایک بار گزرا راستے سے، ٹرین کی آواز آئی، فوراً سمجھ گیا یہ طنز کر رہا ہے نا، پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، باقاعدہ دوسرے دن اسی راستے سے پھر گزرا، پھر وہی آواز آئی، ڈٹا کی وہاں پر جناب کی، دیکھا بھی نہیں، تیسرے دن پھر آواز آئی، دیکھا بھی نہیں، تم اپنی والی میں تو میں بھی اپنی والی دیکھتے چیپا کون، ٹھیک ہے، تم جاہل ہو اور میں عالم ہوں، ٹھیک ہے نا، جاتی ہے نا۔ چوتھے دن نہیں آئی، راستہ میں نے چینج کر دیا، نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر جو صاحب تھے جہاں ملے، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ختم ہو گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میں نے اسٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا کہ صاحب یہ عمل والی کتاب ہے، یہ گیان والی کتاب نہیں ہے، بہترین عالم بن جائیے، فاضل بن جائیے، ایک نمبر کی بلاغت، فصاحت، معانی، بیان، فقہ سب ہو قرآن کا آپ کے پاس، لیکن عمل نہ ہو تو آپ کے اندر شعور پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بیٹھ کر کرسی میں سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ میدان عمل میں سمجھ میں آتی ہے، میدان عمل میں۔ اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی بات لگتی ہے عمل کے میدان میں۔ جیسا میں کہتا آ رہا ہوں ریپیٹیشن کے ساتھ کہ ذرا سے عمل کی بات کیجئے آپ گھر کے اندر، ذرا سے عمل کی بات کیجئے دکان کے اندر، ذرا سے عمل کی بات کیجئے میدان سیاست میں، کان کھڑے ہو جاتے ہیں سماج کے، کیا کر رہا بھائی، کیا کر رہا بھائی، کیسا بول رہا ہے یہ، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے، نبھانا پڑتا ہے، 17 باتیں پھر سماج کی طرف سے۔ پھر آتے ہیں وہ سارے مرحلے جو قرآن بیان کرتا ہے، مکہ کے اور مدینہ کے، تب وہ مرحلے آتے ہیں طائف کے، حبش کے، شیب ابی طالب کے، ہجرت کے، بدر احد کے، تبوک اور حنین کے، احزاب کے، وہ سارے مراحل کب آتے ہیں جب قرآن پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ورنہ عمل نہ ہو، صرف باتیں ہو تو ارے باپ رے، آپ بھی بولتے ہوں گے کیا ہے، پاپ نکال رہا ہے، کیا قاری ہے، کیا گیان بانٹ رہا ہے، لے چلتا۔ اور اس کے بعد جن سے ٹھنڈی رہنی چاہیے ان سے دوستی آ رہی ہے، سب۔ تو یہ 23ویں شب ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی شب میں قرآن نازل کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی 3 شبیں اور باقی ہیں، 5 شبیں جاننا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے 25 کو کہیں انشاءاللہ۔ اللہ اس طرح سے 29 گزار دے ساتھ، لیکن اس شب قدر کا مرتبہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ قرآن آیا ہے، اللہ کرے کہ یہاں رکھا ہے، ہمارے سینے میں رکھ دے اللہ تعالیٰ اس کو۔ تو اس قرآن کے حاملین کو ہونا کیسے چاہیے؟ میں نے یہ سب سیکھا ہے اپنے نبی سے، صحابہ سے، اپنے اولیاء اللہ سے۔ اولیاء اللہ کا نام اس لیے لانا ضروری ہے کہ اپن مانتے نہیں نا ان کو، وہ مانتے بڑے نہیں، اپن نہیں مانتے نا۔ ارے تم تو ان کے نام کا مذاق اڑاتے ہو، ہم مانتے ہیں صحیح مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، اور اللہ رسول کے مطابق زندگی گزار دینے والوں کو ہم ہی مانتے ہیں، اور ان کا عکس تھوڑا بہت ہماری زندگی میں ہے۔ تم تو صرف ناٹک کرتے ہو، کچی پی رہے ہو، بھنگ کھا رہے ہو، لنڈی بازی کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، اور بول رہے ہو کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، صرف نام کے لیے، بدنام کرنے کے لیے ان ناموں کو۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں ان کا عکس ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر، اپنے مشن کی خاطر، اپنی دعوت کی خاطر داعی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جب کور کریں گے تب زمانہ کور ہوگا۔ زبان پہ گالی ہے، بات بات پہ غصہ ہے، بات بات پہ ذرا بھی صبر نہیں، ذرا بھی تحمل نہیں، ذرا بھی سمجھ اور شعور نہیں، کسی کے بھی منہ لگ رہے ہیں، کسی کو بھی سمجھا رہے ہیں بات صحیح کیوں نہ ہو، اس سے امیج نہیں بنتی، آدمی بدنام ہو جاتا ہے۔ اپنی دکان چلائیے اپنی جگہ پر بیٹھ کر، اگر کوئی آیا ہے تو اس کا استقبال کیجیے، اور کوئی دوسرا سبجیکٹ نہ چھیڑے، کوئی دوسرا سبجیکٹ دکان میں نہ چھیڑے، اگر چھیڑے تو وہ دین ہو، حالات حاضرہ ہو۔ اور بھائی سنیے کوئی نئی نیوز بتائیے بھائی کیا چل رہا ہے، حماس نے کیا کیا، 1500 راکٹ ڈالے صاحب۔ ہاں تو پھر بات ہو گیا صاحب، ہے نا، لائیو ہے کر وہ دے رہا ہے کیا ہو، اچھی خبر سنائی ماشاء اللہ، سمجھا، کٹ بھی نہ پڑے گا آپ کو، چلے گا 1500۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، ایک صاحب نے اسپیشلی آ کر مجھے نیوز دی، گڈ نیوز، بولے مولانا صاحب ایک ہی دن میں حماس نے اسرائیل پر 1500 راکٹ ڈالے۔ مبارک ہو، میں نے کہا صاحب جینا ورنہ چھوڑو، وہ تو موت وقت پہ آتی ہے، ابھی یہاں راکٹ جائے گا، ہے نا، سب مر جائیں گے، بہت اپنا سب کا ایک ساتھ ہو گیا ہے، موت و حیات کی چھوڑو، کشمکش چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے، وہی آدم و شیطان کی نبی کے بھی زمانے میں چلی ہے، آج بھی چل رہی ہے اور چلتے رہے گی۔ یہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ شیطان چاہتا تھا کہ میں نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا ہے، شعور سوچنے کی طاقت ختم کر دی کروڑوں اربوں مسلمانوں سے، اور رہی ملک کی بھر تو ان کو گاڑ دوں گا بم برسا برسا کر میں، طالبان، حماس اور یہ القاعدہ کو، مگر نہیں، خدا کی قسم 14 سال کے بعد چڈی کے بغیر بھاگ رہا ہے امریکہ افغانستان سے، چڈی کے بغیر، عزت نہیں بچی اس کی، اور آج ہاتھ ڈالنے میں ڈر لگ رہا ہے اس کو، عرب میں نہیں، پہلی سی دم خم تو طالبان نے توڑ دیا، اللہ کی فوج ہے وہ، اور یہ فوج کہاں سے آ گئی دوسری، تو یہ نکلتے رہیں گے، اللہ کی فوج ہے، سمجھ رہے آپ، اللہ کی فوج۔ تو یہ سب جو ہو رہا ہے اس ضمن میں کہ اللہ نے ہم کو بھی شعور دیا ہے، ہم پہلے تیاری کریں، لحاظ پیدا ہو۔ قرآن سیرت النبی، یہ تفہیم القرآن مالک میں رکھیں، پہلی جلد لے لیں آپ، پہلی جلد کا حق ادا کر دیں، 2 سال میں ختم پورا ہو، اور اس کے بعد سیرت سرور عالم، اور بھی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، خطبات، رسالہ دینیات، دین شہادت حق، یہ اپنے آپ کو بھرے ہوئے، آپ اپنا خالی گھڑا بھرے، ٹنکی 500 لیٹر کی ہے، 10 لیٹر ڈال رہے ہو اس میں، آپ ذرا سی گاڑی ٹیک میں جاتی ہے تو وہ پیچھے جاتا ہے، گاڑی یار لے لیتی ہے، آپ بولتے ہو میں نے ڈالا تو ابھی 10 لیٹر، تو 500 کی لیٹر ٹینک میں 10 لیٹر ہو جاتا ہے، کم سے کم 100 لیٹر کیوں ہے؟
ٹنکی یوں اور یوں ہوتی ہے تو ایک مہینے کی گاڑی بھرو، کسی طرح بھرو، اپنے آپ کو سنوارو۔ گھر میں اللہ نے اگر وقت دیا ہے، فرصت دیا ہے، دکان میں، گھر میں، وہاں تو کتاب پڑھو۔ اگر کوئی اپنے کاؤنٹر پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہے تو ذرا سوچ لو، سمجھ لو کہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، جانا چاہیے کہ نہیں، اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے غالباً کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو سلام نہ کیا جائے، جبکہ سلام دعا ہے، تو ڈسٹرب ہو جائے اور لحاظ میں آپ کو بلا لو، ارے آئیے صاحب آئیے، میں کہ بھائی نہیں آئے تھے، ختم، یہ اشارات تو دیکھیے، یہ لحاظ تو دیکھیے، ارے آئیے صاحب، اور پھر وہ مطالعہ، یعنی اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کو وہ سمجھ رہا ہے وہی۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے خصوصی طور پر گزارش کر رہا ہوں، اللہ نے ہم کو 3 شب اور دی ہیں، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور آپ اپنی طرف سے جو سوالات ہیں یہ وہ سب کرتے رہیے گا، زندگی پڑھیے، خاص طور سے ہم کو خالی وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اتنے آداب زندگی کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری دی تھا، ابھی ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، وہ تو اپنے غلط راستوں میں ہیں اور دین کا نام لے کے بددینی پھیلا رہے ہیں لوگوں میں۔ اللہ نے ہم کو شعور دیا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو اپنے اخلاق کے ذریعے ان تک اس پیغام کو پہنچائے گے۔ مان لوگے تو تمہارا بھلا ہوگا، ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا، اور اگر دادا گیری بتاتے ہو تو سن لو، تم ہمارا بال بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے کسی کو کچھ بولنے کا موقع نہ دیں، بات بڑی ہے تو اخلاق بھی بڑے ہوں، اعمال بھی بڑے ہوں، سمجھ رہے آپ؟ ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے لباس سے، ہمارے چہرے سے ایسا لگے کہ نہیں یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، شعور دے دے دین کا۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم والرب الحليم۔